خوش آمدید۔ جب افغانستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب اگر کابل محفوظ نہیں ہے تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ ایک افغانی کے خون کا بدلہ 10 پاکستانیوں سے لیا جائے گا، اور اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان جنگ کو 10 سال تک جاری رکھنا چاہتا ہے تو افغانستان بھی 10 سال کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یہ اس شخصیت کی طرف سے سامنے آئی ہے جس کو ماضی میں پاکستان کی ریاست نے نہ صرف اپنی گود میں پالا تھا بلکہ اس کو جناب دلارا سا بنا کر اپنے ملک میں رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کو جناب دولہا بنا کر کئی ممالک کے اندر روانہ بھی کیا گیا تاکہ اس کی ایک پروگریسو امیج بلڈنگ ہو، کیونکہ ملا عمر کے صاحبزادہ ہونے کی حیثیت سے دنیا اس کو بھی ٹیررسٹ نمبر 1 مانتی تھی، لیکن یہ پاکستانی تھا جس نے ملا یعقوب کے ماتھے پر لگے ہوئے داغ کو نہ صرف دھویا بلکہ اس کو امریکیوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع بھی دیا، اور یہ اتنا بڑا وارداتیہ تھا کہ اس نے اپنے ہی ایک اور اہم رہنما کی امریکہ کے حوالگی کے حوالے سے نہ صرف ریٹس کو طے کیا بلکہ پیسے بھی وصول کر لیے۔ جناب یہ جو صورتحال ہے انفیکٹ یہ اب کچھ زیادہ ہی مزے کا خیز ہونے جا رہی ہے۔ مزے کا خیز کا لفظ میں اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی جو ہے نا وہ ہے تو برا لفظ لیکن اوقات نہیں رکھتے، وہ اگر ہمیں اٹھ کر چیلنج کریں گے تو پھر یقینی طور پر غصہ آنا تو بنتا ہی ہے، اور یہ غصہ انفیکٹ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر میرے سامنے مجھے اس کے یہ جو ہے نا غصہ فیل ہو رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب افغانستان کے سابق امیر ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے روپوشی کے عالم میں، کیونکہ اس وقت جب سے پاکستان نے حملے کا آغاز کیا ہے افغانستان میں، ان کے جو بڑے بڑے یہ جو دم کے اوپر کھڑے ہو کر یملیاں سی مار رہے ہیں یہ چھپے بیٹھے ہیں، سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اپنی لوکیشنز کو اپنے موبائل لوکیشنز کو بار بار تبدیل کرتے ہیں، سامنے آنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ ایک نامعلوم مقام پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے طلوع نیوز کو، جو کہ افغانستان کا ایک میڈیا چینل ہے۔ اس انٹرویو کے اندر ملا یعقوب نے چند امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان اگر لڑنا چاہتا ہے تو ہم 10 سال کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کابل محفوظ نہیں ہے تو اسلام آباد محفوظ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس انٹرویو میں ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہی انفیکٹ وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پر افغانستان کے اندر اس وقت جو دہشت گردی جو اس کو تیار کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس وقت وہاں پر عروج پایا ہوا۔ انہوں نے دہشت گردی کی نرسریاں اس وقت افغانستان میں موجود ہیں کیونکہ وہ اس کو وار اکانومی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو قتل کرنا، کسی کو اغوا کرنا اور اغوا کر کے تاوان وصول کرنا یہ تو دھندا ہے، یہ تو کاروبار ہے۔ اسی طرح سے بم باندھ کر جانا ہے، کسی بھی جگہ جا کر پھٹ جانا، اس کے عوض پیسے ملتے ہیں، یہ تو کاروبار ہے۔ یہ کون سا کاروبار ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ انشورنس بھی تو آپ کراتے ہیں نا، مرنے کے بعد پیسے ملتے ہیں آپ کے اہل خانہ کو، تو یہ انشورنس ہے فوری، یہاں پر مرنے سے پہلے پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگیں کہ جناب یہ معاملہ کس حد تک آگے بڑھے گا۔ اب یہ جو انٹرویو ہے اس کے میں ابھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ البتہ ملا عمر نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے جو اپنی گفتگو کے دوران ایک ایسا نقطہ بیان کیا ہے جس میں ساری کہانی پوشیدہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے، یہ جو ٹی ٹی پی کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، ان کو ہتھیار کی طرح پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، بی ایل اے کو جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ صرف اسی ایک نقطے میں پوشیدہ ہیں۔ یہ انٹرویو اس وقت سامنے آیا ہے ملا یعقوب کا جس وقت پاک افغان بارڈر پر کل رات سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ آج سپہر بھی ایک جھڑپ میں افغان طالبان کا ٹینک پاکستانی فوج کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ بلوچستان میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، اور کل یہ جو ٹی ٹی پی ہے بقول ان کے جو دہشت گرد نہیں ہے، اس نے کل پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر دوبارہ
حملہ کیا اور وہاں پر جو بارودی مواد سے بھری ہوئی جو وہیکل تھی وہ ٹکرانے کی کوشش کی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ دہشت گرد نہیں مانتے. اب یہ جو انٹرویو ہے اس میں کہا گیا ہے ملا یعقوب صاحب کی طرف سے, اور یہ انٹرویو جو ہے وہ ہفتے کی شام یعنی آج شام کو نشر کیا جائے گا, لیکن اس کے چند اقتباسات جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ہیں. ملا یعقوب یہ کہتے ہیں اگر کابل محفوظ نہیں تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا, اگر کابل پر حملہ ہوا تو اسلام آباد پر بھی حملہ ہوگا. طلوع نیوز انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ افغان حکومت, موجودہ نظام اور افغان عوام پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر جنگ 10 سال تک جاری رہی تو ہم ان کے ساتھ 10 سال لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. افغان وزیر دفاع ملا یعقوب سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اس جنگ کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان فورسز نے ایک افغان کی موت کے بدلے درجنوں پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو مارا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر جناب یہ جو ہیں ملا عمر کے صاحبزادے, ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیا یہ جنگ تحریک طالبان پاکستان کے مسئلے کی وجہ سے شروع ہوئی یا یہ ایک امریکی منصوبہ ہے. تو ملا یعقوب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ڈیورنڈ لائن ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے طالبان کا, ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سوال کا کہ جناب ٹی ٹی پی کیا ایک دہشت گرد تنظیم ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پاکستان کا خیال ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے, ہم ان کو دہشت گرد تصور نہیں کرتے. پاکستان کی جانب سے ہمارے لیے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ پاکستان کا جذباتی تخیل ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو حمایت حاصل ہے یہ بات بھی بڑی ہی امپورٹنس کی حامل ہے کہ وہ چونکہ ان کو دہشت گرد نہیں مانتے, ان کے اقدامات جو ہیں وہ اس کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں لاتے, لہٰذا ان کی حمایت حاصل ہے کہ جناب جاؤ جا کے پھٹ جاؤ, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس انٹرویو کے اندر جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کافی حد تک واضح آ گئی ہے, وہ مسئلہ ہے ڈیورنڈ لائن کا. پاکستان اور اقوام متحدہ سمیت تمام انٹرنیشنل ادارے, یہ جو معاہدہ ہوا تھا 1893 میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان, بلکہ پاکستان تو اس وقت تھا نہیں, تاج برطانیہ کے درمیان, اس کے اندر یہ ایک حد بندی کر دی گئی تھی, اس کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا تھا 1893 میں. اور یہ اس وقت کے افغانستان کی حکومت کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان یہ جو معاہدہ تھا یہ طے پایا تھا, اور اس کو بعد ازاں افغانستان نے طویل عرصے تک تسلیم بھی کیا تھا. اور یہ جو جب کریشن آف پاکستان ہوئی تھی اور جب بلوچستان میں پاکستان میں بے شمولیت کے حوالے سے جو اعلان سامنے آیا تھا خیبر پختونخوا کبھی ریفرینڈم میں, تو اس کے بعد اس وقت کی افغان حکومت کی طرف سے یہ ڈیورنڈ لائن کا شوشہ چھوڑا گیا. لیکن جو برطانیہ کے جب یہ تقسیم پاکستان اور ہندوستان جب اس کو تقسیم کیا گیا تو اس وقت یہ جو معاہدہ تھا جو کہ پاکستان جو اس وقت کی تاج برطانیہ اور افغانستان کے درمیان تھا, اس کو پاکستان کے سپرد کیا گیا, اس آفیشیل معاہدے کو, ڈاکومنٹڈ معاہدے کو, جس پر جو ہے وہ افغانستان کے دستخط ہیں, اور اقوام متحدہ نے بھی یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو سرحد تسلیم کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. افغانستان کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے وہ سرحد نہیں ہے, یہ ایک فرضی لکیر ہے, اور ہمارا افغانستان آج سے 5000 سال پہلے تک فلاں جگہ تک تھا, لہٰذا اٹک تک اور یہاں سے میاں والی تک یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے یہ ہمارا ہے, اس کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اب یہی انفیکٹ وہ تکلیف ہے جو ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. آپ کو یاد ہوگا جب قطر دوحہ کے اندر پہلا مذاکرات کا سیشن ہوا تھا اور ابتدائی دور میں ہی ملا یعقوب اور خواجہ آصف کے درمیان
दोनों चूँकि अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसमें ये ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग मैकेनिज्म पर बात की गई थी। तो अफगानिस्तान ने उसी मौके पर जब ये डिक्लेरेशन कतर की तरफ से जारी किया गया था उस पर एतराज़ किया था। उन्होंने कहा जनाब ये बॉर्डर आप इस तरह ना करें, क्योंकि अगर आपने बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा आप इसको बॉर्डर की जगह पर ना कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। तो बाद तरमीम की गई, कतर ने अपने डिक्लेरेशन में पिछला डिक्लेरेशन वापस लिया, नया डिक्लेरेशन जारी किया था। तो ये इनफैक्ट असल में लड़ाई ही ड्यूरेंड लाइन की है और उस ड्यूरेंड लाइन की लड़ाई के अंदर ही वो ये समझते हैं कि ये जो कबायली इलाका जात हैं पाकिस्तान के, ये एक सॉफ्ट बॉर्डर होना चाहिए और यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये फ्रीली आएँ और फ्रीली जाएँ, ये किसी भी तौर पर किसी भी रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं होता कि जो है ना नो वीज़ा रजीम या नो पासपोर्ट रजीम की इजाज़त दी जाए। और इसी बुनियाद के ऊपर ये जो TTP को इस्तेमाल किया जा रहा है TTA की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये जो वो कह रहे हैं कि जनाब काबुल पर होने वाले हमले का बदला जो है वो इस्लामाबाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान की तो एयर फोर्स जाकर काबुल में अटैक कर दी, पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज तो काबुल तक नहीं गई, पाकिस्तान की एयर फोर्स जाती है, ड्रोन्स जाते हैं, जाके वो परवाज़ करते हैं और जो जिस भी हदफ को निशाना बना रहा होता है निशाना बना के वापस आ जाते हैं। आप कैसे आके जो है वो बदला लेंगे इस्लामाबाद में? इसका मतलब ये है कि आपके पास तो ना ड्रोन है, ना आपके पास एयर फोर्स है, ना ही आपके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, आपके पास जो ह्यूमन मिसाइल्स हैं वही आप आकर चलाएंगे। तो जब आप ये बात कह रहे हैं तो इनफैक्ट आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर दहशतगर्दी के ताने बाने जाकर इसी अफ़गान हुकूमत के साथ मिलते हैं जो कि वहाँ पर इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और वो दहशतगर्दी को दहशतगर्दी तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब हमें कुछ और एरियाज़ की ख्वाहिश है और उसकी भूख है। जबकि हकीकत में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का किसी तरह की कोई गुंजाइश इन लोगों को मिलने का तो अब इम्कान ही नहीं पैदा होता। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।